اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو انسان بنایا جو اللہ کی سب سے گویا اشرف اور سب سے اچھی مخلوق ہے، یہ اس کا احسان ہے ہمارے اوپر۔ پھر اسلام کی نعمت دی، یہ اور احسان کیا اللہ پاک نے۔ اسلام کی جو نعمت دی ہے اس کا تقاضا ہے پورے دین پر عمل کیا جائے۔ بزرگوں کا تجربہ ہے کہ چند چیزوں کا اہتمام اگر رکھا جائے تو اس کی برکت سے اللہ پاک پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ وہ چاروں چیزیں ہیں تو بظاہر آسان سی، اور بڑوں نے اپنے متعلقین کو اس کی گویا ہدایت دی، انہوں نے عمل کیا، اس کا ان کا تجربہ ہے اس سلسلے کے اندر۔ سب سے پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں۔ اس محبوب ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی شکل و صورت آپ جیسی بنانے کی کوشش کریں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صورت جو شکل تھی اس کی ہم تھوڑی سی نقل اتاریں۔ اب یہاں ایک چیز ذہن میں رکھنے کی ہے کہ کچھ چیزیں تو وہ ہیں کہ اس کی ہم نقل اتار ہی نہیں سکتے، جیسے آپ کی ناک، آپ کی آنکھ، آپ کی کان، اللہ پاک نے جیسا بنائے وہ تو اختیار میں ہی نہیں ہمارے، لیکن کچھ چیزیں وہ ہیں جو ہمارے اپنے اختیار میں ہیں، ہم وہ کر سکتے ہیں۔ مثلا اپنے چہرے کو حضور جیسا بنا دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے مبارک پر داڑھی تھی، تو داڑھی کا رکھنا یہ ہمارے اپنے اختیار میں ہے، تو ہماری داڑھی حضور والی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک داڑھی تو سارے نبیوں کی سنت ہے، سارے انبیاء نے داڑھی رکھائی، کوئی نبی ایسا نہیں ہے جو بے داڑھی کے ہو، داڑھی سبھی کی رہی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ عمل اللہ کو کتنا پسند ہے، کیونکہ اگر یہ پسند نہ ہوتا تو انبیاء علیہ السلام کو کیوں اللہ تعالیٰ یہ عمل کراتا ہے؟ تو سارے نبیوں کی داڑھی ہونا یہ بتا رہا ہے کہ یہ عمل اللہ کو بہت پسند ہے۔ پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو محبوب ہیں ان کی بھی تو داڑھی تھی، اگر یہ پسند نہ ہوتا تو اس کو باقی رکھنے کا اور کرنے کا حکم کیوں دیتے آپ؟ اس لیے یہ عمل ہم لوگ سب ارادے کریں کہ داڑھی ایک مشت رکھیں گے۔ داڑھی رکھنا ایک تو یہ ہے کہ کوئی حد ہی نہیں بڑھاتے چلے جا رہے ہیں اس کی، اور ایک یہ ہے کہ رکھا لیا خچی سی بالکل برائے نام ایک لکیر جا رہی ہے، نہیں۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام کی جو داڑھی مبارک ہے اور صحابہ کرام نے اس عمل کو جو لیا ہے وہ ایک مشت داڑھی پر۔ روایات میں ہے کہ صحابہ اپنی داڑھی جب ایک مشت ہو جاتی تھی تب اس کو کٹاتے تھے، اس سے پہلے نہیں کٹاتے تھے، تو ایک مشت چاروں طرف سے ہو جائے، ادھر سے بھی ادھر سے بھی ادھر سے بھی، یہ ہے حضور علیہ السلام والی داڑھی۔ تو ایک عمل آپ کے نقل اتارنے کا داڑھی کا، اور داڑھی رکھائے اور جب دیکھے تو خوش ہو کہ محبوب کی نقل اتاری ہے،
اللہ پاک ہو سکتا ہے اسی پر ہماری بخشش فرما دے۔ بعض لوگوں کے سلسلے میں ہے کہ چہرے پر ایک ہی 2 بال تھے تو بیچارے اسی کو زندگی بھر مطلب باقی رکھتے، حفاظت کرتے، تیل لگاتے، ٹھیک ہے، اللہ کو یہی چہرے پر کام ان کو منظور۔ بہرحال یہ ایک بات جو میں نے عرض کی، جن چیزوں کا اہتمام کرنا ہے ان میں داڑھی بھی، داڑھی بے ڈھنگے پن کی مطلب بالکل بڑھا دی ادھر ادھر سب۔ بعض لوگوں کی داڑھیاں جو ہیں جو داڑھی بڑھاتے ہی چلے جا رہے ہیں، وہ جب بیٹھتے ہیں استنجا کرنے کے لیے تو گلے میں لپیٹنا پڑتا ہے ان کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی ہے یہ تو بے ڈھنگ، اس سے تو اسلام کا بدنما ہونے کا پیغام ہم دے رہے ہیں کہ اتنا اسلام کی تعلیم جو ہے بدنما قسم کی ہے کہ آپ داڑھی ادھر ادھر ہو رہی، نہیں، اس کو ایک مشت سے زیادہ ہو فوراً اس کو کم کر دینا چاہیے اس کو، لیکن ایک مشت سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ چاروں ائمہ، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک، حضرت امام احمد ابن حنبل، چاروں کا اتفاق ہے کہ ایک مشت داڑھی کا رکھانا کیا ہے واجب۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں کو سمجھانے کے لیے کہا کرتے کہ دیکھو کسی کا باغ ہو اور پھل آ گیا اور کوئی پھل توڑے، اس کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کھیتی پک گئی اب اسے کاٹ رہا کوئی، تکلیف ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے؟ تو اس چہرے پر یہ باغ ہے یہ سرکاری اور ہم اسے کاٹ رہے ہیں تو جس نے باغ دیا اس کو تکلیف ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے؟ اب وہ الگ بات ہے کہ وہ پکڑ نہیں کر رہا ہے، چھوٹ دے رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے کہ چلو بھائی ٹھیک ہے اب سنبھل جاؤ اب سنبھل جاؤ۔ ہم یہ ہے کہ روزانہ ہی حرکت کرنا شروع کر دیں ہم تو بہت زیادہ یہ ہمارے لیے غیرت کی بات بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے غصے کو غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرما لے۔ تو ان 4 چیزوں میں ایک چیز ہے داڑھی کا ہونا۔ حضرت خواجہ صاحب کا شعر ہے کہ آپ جیسی صورت بنا لیں گے تو بس قیامت کے دن اللہ کے حضور عرض کریں گے تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں۔ میرا کام تھا نقل اتارنا، وہ تو کر دیا، اب اس میں وہ روحانیت اور وہ حقیقت آپ پیدا کر دیں، ہمارا کام تو ہو گیا اس کے اندر۔ بس ایک عمل کا اللہ پاک ہم سب کو ہمت و ارادہ توفیق عطا فرمائے کہ داڑھیوں کو بالکل اپنے ایسے ہی رکھنا بس۔ اور جب چہرہ ہونا دیکھے آئینے کو تو خوش ہو کہ نور محمدی میرے چہرے پر، نور محمدی ہے تو ظاہر ہے کہ اللہ پاک پیار کرے گا اس پر۔ یہ ایک عمل داڑھی کا یہ میں نے عرض کر دیا۔ ایک مجھ سے کم نہیں ہونا چاہیے، ایک مجھ رہے چاروں طرف رہے۔ اور ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ اپنی مٹھی کا اعتبار ہے، بال بنانے والے کی مٹھی کا اعتبار نہیں ہے، اس لیے کہ کبھی وہ چھوٹا ہوتا ہے اس کی مٹھی کم ہے اس نے کم کر دی تھا کہ اپنی ایک مٹھ داڑھی جو ہے یہ ہونا، اس کا اعتبار کیا، ایک مشت ہونا چاہیے۔ ایک دوسرا عمل یہ ہے کہ ہم سب کو اس کی فکر کرنا ہے ٹخنے ہمارے جو ہیں لنگی پہنے ہوں، پاجامہ پہنے ہوں، پینٹ پہنے ہوں، کوئی چیز پہنے ہو، یعنی اوپر سے نیچے جو کپڑا ہم نے ڈال رکھا ہے یا گول کرتا پہن رکھا ہے، جبہ پہن رکھا ہے، شیروانی پہن رکھی ہے، اس کے لیے یہ کہ ٹخنے نہیں ڈھپنا چاہیے، ٹخنوں کا ڈھانپنا حرام ہے۔ یہ حدیث پاک میں فرمایا گیا اگر ٹخنے ڈھپے ہوئے ہوں گے تو قیامت کے دن یہ جہنم میں جائیں گے۔ یعنی یہ آج ہم لوگوں کو ادھر توجہ نہیں ہو پاتی ہے، معاشرے میں یہ بیماری عام ہے، کپڑے سلتے ہیں تو سلواتے ہی اس کو لمبا ہے، اتنا لمبا سل دیتے کہ ٹخنے ڈھپے رہتے اس کے اندر، اور پہنتے بھی ہیں ایسی طریقے سے نہیں۔ دیکھیے ایک بات تو ذہن ہم سب کے ہے کہ جب مسجد آئیں گے تو جھٹ پاجامہ جو اونچا کر لیں گے، پینٹ موڑ لیں۔ کیوں موڑ لیں بھائی؟ یہ موڑنے کا مطلب یہ کہ ہمارے ذہن میں ہے کہ گڑبڑ کام ہے اور اس میں نماز سے بچنا ہے۔ تو جیسے نماز سے بچنے کا اہتمام کر رہے ہیں، نماز کے باہر ہی بچنے کا اہتمام کریں۔ یہ ٹخنوں کا ڈھانپنا یہ عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے نہیں ہے۔ حضرت حکیم اختر صاحب نور اللہ مرتضی بٹا تشریف لائے تھے یہاں، ایک بہت پیاری بات کے ساتھ سمجھانے کے لیے فرمایا کہ ماشاء اللہ لگتا ہے حکومت لگا دیتی ہے
حالات کی بنا پر، تو اب اس میں کھڑکی کھولنا، دروازہ کھولنا انتہائی خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ ماشاء اللہ لگا ہوا ہے، اور باہر نکل آنا تو اور مصیبت جان ہوتی ہے۔ تو فرمایا یہ تخنے جو ہے یہ ماشاء اللہ ہے، فرمایا اس کو کھلا رکھنا چاہیے، اس کو ڈھانپو گے اللہ کا غضب آئے گا، عذاب آئے گا۔ حدیث پاک میں فرمایا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ جہنم میں جائے گا یہ حصہ، اس لیے بھائی تھوڑی احتیاط، تھوڑا اہتمام رکھنا۔ لیکن یہ موزے ووزے پہننا یہ نہیں داخل اس کے اندر، بتائے اوپر سے نیچے جو کپڑا جا رہا ہے یہ اس کے بارے میں حکم ہے، لنگی ہے، پاجامہ ہے، پینٹ ہے، اسی طریقے سے گول کرتے آتے ہیں، بعد لفظ عربی کہے جاتے ہیں، وہ سب اس کے اندر داخل ہے کہ یہ فیشن میں ہم چلے جا رہے ہیں، فیشن میں گویا ماشاء اللہ لگا ہوا ہے اور ہم اس کی خودمدولی کر رہے ہیں، یہ جرم کی بات ہے یہ۔ تو دوسری بات یہ عرض کر دیا، اور اس کا جرم ہونا ہم کو ہمارے ذہنوں میں ہے، اگر یہ جرم نہ ہوتا تو مسجد میں آ کے یہ عمل کیوں کرتے ہیں کہ ٹخنے کھلے رکھتے ہیں ہمارے؟ تو ٹخنوں کا ڈھانپنا یہ مستورات کے لیے، ان کے لیے جرم ہے کہ تم ایسا کپڑا مت پہننا کہ تمہارے ٹخنے کھلے ہوئے ہوں، اس لیے تمہارا ستر ہے تو ڈھانپ کر کے رکھو تم، تو ان کے لیے ستر ہے، ہمارے لیے کشف ہے، یعنی ہم کھلا رکھیں گے اس کو، ڈھانپیں گے نہیں۔ تو ایک عمل جو میں نے عرض کر دیا بھائی کہ ایک تو داڑھی، بعض لوگ اس کو اچھا تو سمجھتے ہیں اور بہت حد سنت سمجھتے ہیں، نہیں داڑھی واجب ہے یہ، اور ایک مشت رکھنا واجب ہے یہ، اس سے کم رکھ کر کے کاٹنا یہ جرم کی بات ہے یہ۔ اور پھر سوچنے کی بات ہے جب رکھا ہی ہے تو اب مشت اب جو ہے انگل 2 انگل کیا ہے، اب رکھا ہے تو ان کی مرضی پر رکھیں گے، جتنا وہ کہیں گے اتنا رکھیں گے، جتنا کہیں گے اس کو ہم صاف کر دیں گے۔ تو ایک مشت رکھنا داڑھی کا یہ گویا واجب ہے، اور سارے ائمہ نے فرمایا اس کو رکھنا چاہیے۔ تو بزرگوں کے تجربات میں جو اعمال دینی مضبوطی، پختگی اور پورے دین پر عمل کرنے والی چیزیں ہیں، ان میں 2 میں نے عرض کر دی اس وقت میں، ایک تو عرض کیا داڑھی ہے اور دوسرے ٹخنے۔ یہ ٹخنوں کے سلسلے میں بھی ہم لوگوں کے ذہنوں میں ہے، اللہ کرے تھوڑا ذہن وسیع کر لیں اپنا کہ مسجد تک نہ رکھیں، مسجد کے باہر بھی رکھیں، اس کو اپنے ٹخنوں کو کھلا رکھیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔